تو اس ملک کے جو ٹاپ کورٹ رپورٹرز ہیں ان سے ہم نے یہ سوال کیا کہ ان کے نزدیک، کیونکہ انہوں نے اتنے سارے سال عدالت کے معاملات کو کور کیا ہے، سب سے بڑا چیلنج کورٹ رپورٹرز کی نظر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کیا ہے؟ ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلی ہوگی اگر آپ پچھلے 6 سال کے چیف جسٹس 4 گزرے ہیں، ان کا ایک ہی مائنڈ سیٹ رہا ہے ہر لحاظ سے۔ تھوڑی بہت تبدیلی آئی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہم دیکھا ہے وہ بالکل مختلف ان کی سوچ ہے ہر لحاظ سے، اور انہوں نے جو خطوط لکھے کہ سپریم کورٹ میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے، تو اب وہ جو کچھ وہ کہتے رہے وہ بڑا چیلنج ہے کہ کیا وہ ان پہ عمل درآمد کریں گے۔ چیف جسٹس کے اختیارات میں جو ہے ٹرانسپیرنسی، اور سپریم کورٹ میں جو کیسز کی فکسیشن ہے اس میں ٹرانسپیرنسی۔ ایک الزام لگتا رہا کہ سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدلیہ میں پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوتی ہے، جوڈیشل پروسیڈنگ میں، یہ اس کا خاتمہ جو ہے بڑا چیلنج ہے۔ میری نظر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سب سے بڑا چیلنج سپریم کورٹ میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ 1.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی باقاعدہ گروپنگ نظر بھی آتی ہے، عدالتی فیصلوں میں بھی نظر آتی ہے۔ دوسرا، عدالتی احکامات نہ سپریم کورٹ کے مانے جا رہے ہیں، نہ ہائی کورٹ اور نہ ماتحت عدلیہ کے ان احکامات پر عمل کرانا۔ تیسرا، 56,000 کیسز سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہے، زیر التوا پڑے ہوئے ہیں، عام لوگوں کے کیسز کو پرائرٹی دینا، سیاسی کیسز کو بھی سننا لیکن عام لوگوں کے کیسز کو پرائرٹی دینا۔ چوتھا، 90 روز میں جو الیکشن پنجاب میں فیصلے کے باوجود نہیں ہوئے، آئین میں لکھا ہوا ہے ابھی دوبارہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہونے جا رہے، یہ چوتھا بڑا جو ہے وہ چیلنج ہوگا۔ اس کے علاوہ ارشد شریف کا کیس ہے، عمران ریاض جو ہے وہ لاپتہ ہے، لوگوں کے ہیومن رائٹس جو ہے، ان کی جو شہری آزادیاں ہیں ان کو جو ہے وہ یقینی بنانا، یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سامنا ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہوں گے، جس میں ایک بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو جج صاحبان میں اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کر کے جج صاحبان میں اتحاد کیسے پیدا کرنا ہے۔ سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہوگا جو کہ ابھی سپریم کورٹ میں موجود نہیں ہے، وہ ہوگا انتخابات کے حوالے سے۔ صدر مملکت عارف علوی نے خط تو لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے چیلنج کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑا چیلنج ہوگا عدلیہ کی اتھارٹی کو ریسٹور کرنا، کیونکہ پچھلے 1.5 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتی فیصلے آتے ہیں، احکامات آتے ہیں اور ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جس کا شکوہ کئی ججز کی جانب سے، بالخصوص ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے کیا جا رہا تھا، اور وہ اپنے معاملات جو ہیں کئی بار انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھے بھی تھے۔ دیکھیں، جوڈیشری اس وقت ڈیوائیڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جس طرح سے یہاں پہ پٹیشنز کو انٹرٹین کیا گیا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عدلیہ کو متحد کرنے کے لیے آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سٹیپس اٹھانے ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو میری نظر میں ہے وہ خود ان کے اپنے بیانات ہیں جو انہوں نے وہ دیتے رہے ہیں کہ کیا کام کس طریقے سے ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق ہو، سچائی ہو۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اپنے دور کے اندر بڑے چیلنجز ہوں گے۔ سب سے پہلا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ جو ججز کے درمیان تفریق کا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے، اس تاثر کو، اس ایلیمنٹ کو وہ کس طرح سے زائل کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ پھر دوسرا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ جو عدالتی قواعد و ضوابط ہیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو بھی انہوں نے فکس کیا ہے، یہ تھوڑا سا چیلنج ہوگا۔ پھر تیسرا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ جو بڑے مقدمات ہیں جیسے ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہے یا پھر عام انتخابات کا کیس ہے، ان کیسز کو وہ مقرر کریں گے، پھر اس کے بعد وہ ان کیسز کا کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا جو چیلنج ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ ججز کو یونائٹ کرنا اور ان کو ساتھ لے کر آگے چلنا۔ دوسرا بڑا چیلنج 90 روز میں انتخابات کرانے کا معاملہ ہے، اس کو کیسے جو ہے تو اس کی بینچ کی کمپوزیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے کریں گے۔ سو مور اور لیس اگریمنٹ ہے کورٹ رپورٹرز میں بھی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو منقسم سپریم کورٹ ہے اس کو یکجا کرنا۔ اس کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے جو بڑا ایک آئینی چیلنج سامنے آئے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے اگلی آنے والی جو کورٹ ہے اس کے سامنے۔